بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خاموشی سے ان کی بحث سنتا رہا۔ وہ طرح طرح کے فلسفے بیان کرتے، پھر ان فلسفوں پر بحث کرتے۔ پھر کچھ لبرلز اور کچھ سیاستدانوں نے پاکستان کے متعلق عجیب و غریب باتیں کی، کچھ نے فوج پر بھی تنقید کی۔ میں یہ سب خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ سب میری مسلسل خاموشی پر حیران تھے۔ کہنے لگے، کچھ تو کہیے، ہم تو آپ کو سننے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، جواب جہلاں باشد خاموشی۔ وہ سب چونک اٹھے، مگر یہاں تو سب پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، جی ہاں، میں اس کا مظاہرہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ سب تعلیم یافتہ ہیں مگر علم و ادب سے عاری ہیں۔ شاید تہذیب نے آپ کو نہیں چھوا، ورنہ کچھ تو مہذب ہوتے۔ خیر، پھر ان میں سے ایک نے اعلانیہ انداز میں سب کو چپ کروایا تو خاکسار نے عرض کیا کہ مجھے آج کل کے استادہ پر بھی افسوس ہے، جو دولت کی آرزو میں ڈگریاں بانٹتے پھرتے ہیں مگر طالب علموں کو علم و ادب اور تہذیب سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل اردو لائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ معلوماتی اور تاریخی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ کرے یہ دولت کم از کم تعلیم کی جان تو چھوڑ دے، تعلیم کو تجارت بنانے والوں کو دوسرے بزنس عطا ہو جائیں۔ آپ سب لوگوں کے خاموش ہو جانے کا شکریہ۔ بس میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے، پاکستان سے محبت کرو اور پاکستان کی قدر کرو۔ ایسے سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں کی پیروی چھوڑ دو جو تمہیں وطن سے دور کرتے ہیں، جو پاک فوج کی خواہ مخواہ مخالفت کرتے ہیں۔ نہ تو میں فوجی ہوں، نہ سیاست دان ہوں اور نہ ہی دانشور۔ ایک ادنا سا پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، پاکستان کی قدر کرو۔ پاکستان قدرت کا خاص تحفہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت سے وجود میں آیا ہے۔ اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے، اس کے کئی ایک روحانی پہلو ہیں۔ روحانیت کی دنیا میں یہ ملک ان کا اپنا ہے۔ میری یہ باتیں سن کر ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ کون سے روحانی پہلو ہیں؟ میں نے نوجوان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر عرض کیا، جس کو پاکستان کے روحانی پہلو جس کو پتہ نہیں، وہ اقبال رحمۃ اللہ کا کلام پڑھے۔ اسے چاہیے کہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے زندہ خوابوں کو تلاش کرے، جنگوں میں ہونے والے واقعات پڑھے، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ کی باتیں سنیں۔ آج صرف آپ کو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ 11 ستمبر 1965 کا دن تھا۔ پاکستانی فوج بہادری سے لڑ رہی تھی۔ ہمارے جوانوں نے جونڈا میں دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا۔ ضلع سیالکوٹ ہی میں چونڈا سے تھوڑا دور پہلوار کے محاذ پر پاک فوج کے ٹینک آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ دشمن کی توپ کا ایک گولہ اس ٹینک کو آ لگا، جس پر میجر ضیاء الدین عباسی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے خاتمے پر ستارہ جرت وصول کرتے ہوئے میجر عباسی شہید کے والد سے صدر ایوب خان نے ان کی خواہش پوچھی۔ انہوں نے عمرہ کرنے کی آرزو ظاہر کی۔ میجر عباسی کے والد کو کچھ دنوں میں عمرے پر روانہ کر دیا گیا۔ پھر ایک روز مدینہ کی فضاؤں نے یہ منظر دیکھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں بیٹھا ہوا ایک بزرگ آنکھوں میں آنسو لیے گنبد خضرا کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا کہ ایسے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص آیا۔ لوگوں سے کہنے لگا، تم میں سے کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے؟ آنسو سے تر چہرے والے نے کہا، میں پاکستان سے ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ واقعی پاکستان سے ہیں؟ بزرگ شخص بولا، جی ہاں۔ اس پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص نے پوچھا کہ کیا آپ نے میجر ضیاء الدین عباسی شہید کا نام سنا ہے؟ بزرگ شخص نے کہا کہ میں میجر ضیاء الدین عباسی کا والد ہوں، مجھ سے زیادہ اس کا نام کس نے سنا ہوگا؟ یہ سنتے ہی خادم خاص خوشی اور مسرت سے آگے بڑھے اور میجر عباسی کے والد کو گلے لگا لیا۔ اس نے نہ صرف گلے لگایا بلکہ بوسے لیے، ہاتھوں کو چوما اور پھر کہا، آپ یہی رکے، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد خادم خاص کی دوبارہ آمد ہوئی۔ وہ میجر عباسی شہید کے والد کو اپنے گھر لے گئے، جہاں عزت و احترام کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھلایا۔ گھر کے تمام افراد بہت عزت سے پیش آئے۔ میجر عباسی شہید کے والد حیران تھے، یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں تو انہیں جانتا تک نہیں، میں تو زندگی میں پہلی بار سعودی عرب آیا ہوں۔ اسی 605 میں خادم خاص روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر سے میجر عباسی کے والد کے ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کر دیے اور ساتھ ہی حیرانی دور کرتے ہوئے بولے، جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی تو 11 ستمبر کی رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں میں ایک
ایک لاشا اٹھائے تشریف لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا کہ ہمارے بنائے ہوئے خاص وطن کے لیے شہید ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ شہید عباسی اسی طرح بہادری کے ساتھ کفار کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں جیسے آپ میرے ساتھ غزوات میں کفار کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب نے عباسی شہید کی نماز جنازہ ادا کی اور حکم دیا کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ رات پھر مجھے خواب آیا کہ میں آپ کی آمد کا پوچھوں۔ آپ اتنے عظیم آدمی کے والد ہیں، آپ کے ہاتھ نہ چوموں تو کیا کروں؟ صاحبو، آپ کو شاید یاد نہ ہوگا 11 ستمبر ہی کو ریڈیو پاکستان پر یہ ترانہ چلا تھا، چلے ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کی شہیدو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ مستقبل میں بھی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اردو لائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔